حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ابھی ہوا ہے، پوری صورت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر گفتگو ہوتی رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر، پیارے محبوب، آپ اس وقت نہیں تھے جب یہ برادران یوسف آپ کو قتل کرنے کی یا کنویں میں ڈالنے کی یا والد سے جدا کرنے کی سازش اور کوشش کر رہے تھے، آپ نہیں تھے، آپ بھی نہیں تھے، اور آپ کا کوئی بس آپ ہی نہیں تھے کہ وہ کیا سازشیں کر رہے تھے۔ تو کیسے خبر ہوئی؟ بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دی گئی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ غیب جو ہے نا، غیب کا علم، عالم الغیب اللہ ہیں، اور علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ انتہائی لطیف اشارہ ہے یہ، لطیف اشارہ، لطیف بات ہے یہ۔ غیب کی کچھ خبریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئیں، غیب کی کچھ خبریں بتا گئی ہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہیں، اور علم غیب کا جو خاصہ ہے وہ اللہ کا ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کو عالم الغیب کہتا ہے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب بھی وہ دار اسلام سے خارج ہے، کہ وہ اللہ ہے عالم الغیب۔ اور علم غیب کلی جو ہے کہ ساری چیزوں کا علم، یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ جو آدمی نبی علیہ السلام کے متعلق یہ جملہ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب تھا، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کی کچھ خبروں سے مطلع کر دیا تھا، اطلاع دے دی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، پورا آگاہ کیا۔ رہی کتنا غیب کی علم تھا؟ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تمام انبیاء سے بھی سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ باقی عالم الغیب یا علم غیب یہ خاصہ رب العالمین ہے۔ یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو، اگر اس میں گڑبڑ ہوتی ہے تو ایمان میں بگاڑ اور فساد آتا ہے، شرک کا ارتکاب کر جائے گا۔ تو یہی بیان کیا گیا، اور پوری گفتگو کا خلاصہ اور موضوع بھی یہی ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عالم الغیب اللہ ہیں، اور علم غیب یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض چیزوں کا جو غیب کی تھیں اس کا علم دے دیا، کچھ چیزوں کا علم دے دیا اور کچھ کا نہیں دیا۔ اسی کی جانب اشارہ ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو پہنچاتے ہیں۔ غیب کی باتیں آپ تک ہم پہنچاتے ہیں، آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، اور جتنا عطا کی ہیں آپ اتنا واقف ہوتے گئے۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ ان کے پاس نہیں تھے کہ جس وقت بھائی برادران یوسف مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے۔ تو حاضر ناظر بھی یہ کلی طور پر یہ اللہ کا خاصہ ہے، ہر جگہ ہر وقت اللہ حاضر ہے۔ ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، تو دیکھنے ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ نہیں تھے وہاں پر، آپ نہ دیکھ رہے تھے نہ وہاں پر موجود تھے جب برادران یوسف علیہ السلام کے ساتھ تدبیریں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ بس یہ بات کے بعد اللہ پاک نے ایک اور بات فرمائی، وما اکثر الناس، فرمایا اکثر لوگ بمؤمنین، ایمان نہیں لے آئیں گے، ولو حرصتا، اگرچہ تو چاہے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی نفی کی گئی ہے کہ نبی تو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اور ساری دنیا، نبی کی چاہت کے باوجود بھی ساری دنیا مسلمان نہیں ہوئی۔ تو مشیت اللہ پاک کی پوری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے ہدایت کے خواہاں تھے اور سب کے متعلق چاہتے تھے، باقی اللہ پاک کی ایک اپنی چاہت ہے، منشا ہے، اور تکوینی و تقدیری ایک امر ہے
کہ آخر جہنم جو بنائی ہے کچھ وہاں تو جانے ہیں۔ مسلمان اور کافر دو علیحدہ علیحدہ نظریے رکھنے والے ہیں، کافر بھی تو رہنے ہیں اور مسلمان بھی تو رہنے ہیں۔ جنت جو بنائی ہے مسلمانوں کے لیے، جہنم جو بنائی ہے وہ کافروں کے لیے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ وما اکثر الناس، اکثر لوگ بمؤمنین ایمان نہیں لے آئیں گے، ولو حرست، اگرچہ تو حرص رکھتا ہے، طمع اور لالچ رکھتا ہے، یعنی لالچ بے ایمانہ خواہش رکھتا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ہر کوئی مسلمان ہوتا، کافر ہوتا ہی نہ۔ تو اختیار سب اللہ کا، کچھ چیزوں پر مجھے بھی اختیار ہے، آپ کو بھی اختیار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت زیادہ اختیار تھا، اللہ کے بعد بہت زیادہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا۔ یہ بھی عقیدہ کی بات ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، فرمایا میں تم سے کوئی سوال تو نہیں کرتا، مجھے وظیفہ دو، مجھے روٹی دو، مجھے کچھ معاوضہ دو نا۔ میں اگر ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اگر میں آپ کو قرآن سناتا ہوں تو فی سبیل اللہ سناتا ہوں، ان اجری الا اللہ، اس کا اجر تو میں اللہ سے لوں گا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، فرمایا یہ جو میں نصیحت کرتا ہوں، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں، جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب دعوت فکر ہے کافروں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، فرمایا کہ یہ نہیں دیکھتے زمین و آسمان پہ چلتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں، بستیاں اجڑی ہوئی دیکھتے ہیں ملک شام جاتے ہوئے، کیا یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بھی اطاعت و فرما برداری کریں؟ ورنہ جس طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود یہ تباہ و برباد ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ہم بھی اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اتباع نہیں کریں گے، فرما برداری نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے اللہ اس کے رسول کی، تو ہم بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اعراض کر رہے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اب دوسرا گروہ جو اللہ کو ایک تو سرے سے مانتا ہی نہیں تھا، ایک ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے لیکن وَهُمْ مُشْرِكُونَ، شرک بھی کرتے ہیں کہ بڑا اللہ ہے اور چھوٹے چھوٹے خدا بھی تو ہیں۔ ملک کا صدر اور کیا مثالیں کیا دیتے ہیں؟ مثال سے ملک کا صدر جو ہے وہ اس نے تو بانٹے ہوئے ہیں نا کہ یہ کام یہ کام یہ کام۔ اب کسی نے وزیر تعلیم ہے، وہ تعلیم کے امور سر انجام دے رہا ہے، اور کوئی ہے برسر اقتدار رہنے والے لوگ ہیں جو ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، یہ اس حوالے سے وہ امور سر انجام دے رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو ملک کی بد امنی کو روکنے کے لیے اسپیشل برانچ والے یہ حضرات کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ ایک ہے، دوسرے پھر خدا ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جو اولاد دینے کے لیے ہے، بارش دینے کے لیے ہے، روزی روٹی دینے کے لیے، کپڑا مکان دینے کے لیے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ، اتنی بڑا شرک کرتے ہیں، فرمایا أَفَأَمِنُوا، یہ نڈر ہو گئے، یہ مامون و محفوظ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کہ اللہ کا عذاب کا ٹکڑا ان کو آ کے گھیر سکتا ہے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا قیامت بھی اچانک آ سکتی ہے، وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ جو ٹچ ہیں میڈیا سے، نوجوان بندہ آ رہا ہے موٹر سائیکل پہ، کوئی کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے، آگے اچانک ایک ہل آتی ہے، چیل آتی ہے، نما چیز آتی ہے، ویسے بس لگتی ہے، بس یہ وہیں پر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ جو آتا ہے، وہ موت کا فرشتہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتے کی صورت میں آئے، اچھی یا بری شکل میں آئے، موت کا فرشتہ تو اس حالت میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ آئی، وہ چیز یا چیل وہ آئی، اس کو لگی، یہ گر پڑا، گھسٹتا گیا اور مر گیا، اور وہ چیل پھر اڑ کے ادھر سے ہو کر پھر آگے پھر وہ چلی گئی۔ موت دینے کی ذمہ داری تھی اس کو، بس ایسے ہی موت آنی ہے روڈ پہ۔ اللہ کے بندہ کہتے ہیں یار روڈ کلیئر ہے، اب مجھے کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ موت یوں بھی آ جاتی ہے، تو میں ان کو اچانک آ جائے گی قیامت، یہی قیامت ہے اس کے لیے، تو وہی قیامت ہے۔ بندہ بے خوف نہ ہو، نڈر نہ ہو، گناہ ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول کا باغی نہ ہو بندہ، غدار و گستاخ نہ ہو، اللہ کا بھی اللہ کے رسول، باقی گناہ سب سے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا دعوے سے میں گناہ میرا نہیں ہے، وبا ہیں، سب گناہ گار ہیں، باقی یہ ہے کہ بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔
وہم لا یشعرون، جب آئے گی نا موت آئے گی نا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ جتنے قبرستان میں جا کر دیکھو، یہ بالکل ایسے ہماری طرح تھے، بالکل ہماری طرح، اور ہماری طرح وہ ایسا کہتے تھے جیسے ہم کہتے یار موت آنی ہے، لیکن موت کے لیے جس طرح میں نے اور آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی، امیدوں کے پل باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پل باندھے ہوئے تھے۔ ہاں، بیماری سے اٹھو، میرا دوست پچھلے ہفتے میرا ایک دوست فوت ہوا، میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی داڑھی اب سفید ہو رہی ہے، وہ خضاب لگاتا تھا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہاں سے اٹھنے تو دو۔ یہ رات کو ہم عشاء کے بعد یہاں سے گئے، عشاء کے بعد اتوار کو، سموار کو وہ فوت ہو گیا۔ اٹھنے تو دو، کہا پھر جوان ہوتے ہیں ہم، پھر جوان ہو جائیں گے۔ کیا ہوا؟ پھر کلر اگر اتر گیا تو پھر لگائیں گے۔ بابا امید ہے، امید پہ، لیکن یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، نبی اسلام نے کہا یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت حکمت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، ایسے نہیں ہے کانے کو منہ پہ کہہ دینا کہ تو کانا ہے، یہ حق گوئی ہے، یہ پرلے درجے کی بد تہذیبی ہے، میں سے حق گال کرنا میاں، یہ کیا ہے کہ کانے کو کہہ دو کہ منہ پہ کہہ دو کہ کانا ہے تو، بات تو صحیح کر رہا ہے نا، لیکن طریقہ کار اس کا صحیح نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ تو حکمت و بصیرت کے ساتھ اس کو بندہ آگاہ کرے، ویسا تو نماز نہیں پڑھتا، ایسا ویسا تو شرم نہیں آتی، نفلیں نہیں پڑھتا، ایسا ویسا تو نماز نہیں پڑھتا، ایسا ویسا تو پڑھا رہتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، کبھی بھی وہ نہیں آئے گا۔ حکمت و بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے، پیار سے سمجھانا ہے۔ ایک اللہ والے نے کہا، اللہ والے سے کہا کہ اللہ والا تو لوگوں کو نصیحت کرتا رہتا ہے، تیرا بیٹا داڑھی منڈا ہے، تو اللہ کا ولی ہے اور تیرا بیٹا داڑھی منڈا ہے۔ فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ذمے میں نے نمونہ پیش کر دیا، اب وہ تسلیم اس کو کرے نہ کرے، میرا داڑھی رکھ لینا اس کے لیے حجت ہے، میرا باپ داڑھی والا ہے، مجھے بھی داڑھی رکھنی چاہیے، اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بابا یہی ہے، نمونہ تو بن جائیں ہم جتنا ہو سکتا ہے حکمت و بصیرت کے ساتھ بتا دیں، باقی کو قبول کرے یا نہ کرے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ پاک ہے اور میں شرک نہیں کرتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، فرمایا کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کتنے مرد بھیجے ہیں، وحی کرتے ہیں ہم اس کی طرف بستی والوں میں سے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا نبی جتنے بھی آئے ہیں سارے مرد ہیں، کوئی عورت نبی ہوئی نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں حضرت سارہ ہے، حضرت مریم ہیں وغیرہ وغیرہ، تو تحقیقی بات یہ ہے کہ مرد نبی ہمیشہ مرد ہوگا، عورت نبی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہاں پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من اہل القریٰ، میں حیران ہو گیا آج پڑھ کے اس کو، من اہل القریٰ، قبیلوں اور شہروں میں سے نبی اور قصبوں سے نبی بنا کر بھیجا گیا، دیہات اور جنگل سے کوئی نبی بنا ہی نہیں ہے۔ عجیب بات لکھی ہے، حیران ہو گیا۔ فرمایا کہ جو جنگلی لوگ ہوتے ہیں یا جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سخت مزاج بھی ہوں گے اور کم عقل و کم فہم بھی ہوں گے، حقیقت ہے، تجربے ہیں۔ آج ابھی نظریہ تبدیل ہوا اس کو پڑھ کے، کہ پہلے ارادہ تھا دیہات 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 دیہات، نبی جہاں بھی آیا من اہل القریٰ، قصبوں سے یا شہروں سے آیا ہے، بالکل دیہات ہو جو دیہات ٹائپ کا، اس سے نبی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ کیا ہوتے ہیں، دو سخت مزاج بھی ہوتے ہیں، جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کم کوتاہ فہم بھی ہوتے ہیں، کوتاہ فہم بھی ہوتے ہیں یہ لوگ، سمجھ نہیں آتی ان کو، کوئی جتنا بھی سمجھا لیا جائے ان کو۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ نہیں چل رہے پھر رہے کہ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ نے انجام کیا کیا ہے، اللہ نے اپنے نافرمانوں کا انجام کیا ہے۔ باقی وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر ہے متقیوں کے لیے، یہاں تھوڑے دیر کے لیے بابا ضبط کر لو، یہاں روزہ رکھ لو، وہاں مزے ہی مزے ہیں افطاری کے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تقوی اختیار کر لو، آخرت کے مزے اٹھا لو۔ تو یہ ہے، باقی اللہ پاک مجھے آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ہم سب کو اچانک موت سے بچائے بابا، ہاں ختم ایمان پہ،
تھوڑا بہت ایسا ہو، تکلیف ہو، تاکہ بندہ سنبھل جائے، گھر آ جائے، نصیحت وصیت کر لے، توبہ کر لے۔ کچھ گناہ بندے کی زندگی میں ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، تھوڑی سی ہو بیماری کی وجہ سے وہ گناہوں سے جھڑ جائے بندہ، تھوڑی سی بیماری، ایسا نہ ہو کہ اکتا جائیں گھر والے۔ اللہ پاک خاتمہ انجام اچھا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔